آپ اصلاح فرما دیں. میں تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین جی قرآن وچ حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہیں جی سرگودا کے محترم سائیں غلام رسول قاسمی صاحب. آپ ہمیشہ ناصبیت کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جہاں بھی ذکر اہل بیت ہو، جہاں مولا علی کا ذکر ہو تو ان کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں. لیکن اس بار تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ ان کے سامنے ایک نعت خان نے شعر پڑھا، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین ہے، تو یہ کہنے لگے قرآن میں کہاں ہے حسین؟ یہ شعر نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن میں تو حسین کہیں بھی موجود نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. موصوف کی عمر سے تو یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ شاید کئی دہائیوں سے یہ دین پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ وابستہ ہیں، کہ یہ انہوں نے قرآن مجید کے دورہ تفسیر بھی کروا رکھے ہیں، اور معلومات کے مطابق یہ مفسر قرآن بھی ہیں، یعنی قرآن پاک کی تفسیر بھی انہوں نے لکھ رکھی ہے. شیخ الحدیث بھی ہیں، محقق کے دوران بھی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں. لیکن انہیں قرآن پاک کے اندر اپنے تمام تر علوم کے باوجود امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا ذکر کہیں بھی نظر نہیں آیا. یہ وہ ناسبی ملا ہیں کہ جنہیں قرآن پاک کے اندر صحابہ کرام کے گھوڑے تو نظر آ جاتے ہیں، ان کے قدموں کے ساتھ لگنے والی خاک اور اڑنے والی چنگاریوں کا ذکر تو انہیں قرآن میں نظر آ جاتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر تو انہیں قرآن میں ملتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی چمٹی کا ذکر تو قرآن مجید میں انہیں ملتا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کا ذکر تو انہیں قرآن پاک کے اندر ملتا ہے. حتیٰ کہ اصحاب کہف کے کتے کا ذکر تو انہیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے. نہیں ملتا تو انہیں نواسہ رسول، شہید کربلا، امام علی مقام کا ذکر انہیں نہیں ملتا. تو سائیں صاحب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں کہاں ہے حسین. کیا آپ نے آیت مبالہ نہیں پڑھی؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. کیا اس میں امام علی مقام کا ذکر موجود نہیں ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آیت تطہیر میں آپ کو امام حسین نظر نہیں آئے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آیت مبدت میں رسول کریم علیہ السلام کے قرابت داروں میں آپ کو امام علی مقام کا ذکر نہیں ملا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہاں پر صدیقین میں، شہداء میں، صالحین میں آپ کو امام علی مقام کہیں نظر نہیں آئے؟ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. یہاں شہداء کی فہرست میں آپ کو امام علی مقام کا ذکر نہیں ملا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہاں صحابہ کرام کی جماعت میں آپ کو امام علی مقام نظر نہیں آئے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. کیا ان ساری آیات کے اندر آپ کو امام علی مقام نظر نہیں آئے؟ محترم، آپ نے یہ جو تعصب کی اینک پہن رکھی ہے نا، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اتاریں گے تو آپ کو قرآن میں امام علی مقام تو بہت عظیم ذات ہے، آپ کو ہر چیز کا ذکر ملے گا. قرآن میں سائیں صاحب آپ بھی ہیں، قرآن میں میں بھی ہوں، قرآن میں کائنات کی ہر چیز ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. کیا اس سے مراد صبح قیامت تک آنے والا ہر بندہ مومن نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھیے. یا ایھا الناس، اے لوگو. تو یہاں تو مومن اور کافر کا فرق بھی ختم ہو گیا. یہاں تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو خطاب فرمایا ہے، صرف مومنین کو نہیں. تو یہاں پر تو کافر بھی سارے شامل ہو گئے. تو آیا کافروں کا ذکر قرآن میں ہے لیکن امام حسین کا ذکر نہیں ہے؟ ایک طرف قرآن مجید کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ کائنات کی ہر خشکی اور تری کی چیز اللہ تعالیٰ نے اس کتاب مبین کے اندر اس کو بیان کر دیا ہے. تو زمین کے ذرے تو آپ کو قرآن میں نظر آتے ہیں، آپ کو سمندروں کے اندر موجود مخلوقات تو قرآن میں نظر آتی ہے. کیا امام حسین علیہ السلام آپ کو قرآن میں نظر نہیں آتے؟ تو اگر آپ نام کی بات کرتے ہیں کہ نام نہیں ہے، تو نام تو صرف صحابہ کرام میں حضرت زید کا نام قرآن مجید کے اندر موجود ہے، تو باقی 1.25 صحابہ کرام کا ذکر آپ کہاں سے لائیں گے؟ انبیاء کرام جو 1.25 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے، ان میں سے چند کا ذکر قرآن میں ہے، باقی انبیاء کرام آپ کہاں سے لائیں گے؟ تو لہٰذا یہ تعصب کی اینک اتاریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب کا ذکر قرآن مجید کے اندر ملے گا. کچھ لوگ اپنے آپ کو صحابہ کرام کا وفادار ثابت کرنے کے لیے جہاں بھی اہل بیت کا ذکر ہو وہاں پر کوئی اس طرح کی شرلی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا صحابہ کرام کا وفادار اور ان کا محب ہے. لیکن یاد رکھیے کبھی بھی صحابہ کرام کا ذکر اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ اگر کسی اور کا ذکر کیا جائے تو ان کے ذکر میں کوئی کمی آ جائے گی یا ان کے شان میں کوئی کمی آ جائے گی.
اور اہل بیت کرام بھی وہ بھی اس بات کے محتاج نہیں ہے، ان کی عظمتیں اور شانیں بھی اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ ان کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے کسی اور کی گستاخی کی جائے۔ تو لہٰذا آپ ذرا یہ تعصب سے باہر نکلیں اور پھر اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن میں امام علی مقام تو بہت بڑی ذات ہے، انشاءاللہ کائنات کی ہر چیز آپ کو ملے گی۔ کسی شخص نے بڑی جو ہے وہ دیانتداری سے آپ کا نام سائیں رکھا ہے، ہمارے ہاں سائیں اس کو کہا جاتا ہے جو بے دیانی میں کوئی بھی کام کر دے اور کوئی جاننے والا بھی کھڑا ہو تو اس کے پاس سے بے دیانی میں گزر جاتا ہے، اس کو کسی اور کام کے لیے بھیجیں تو وہ کوئی اور چیز اٹھا کر لے آتا ہے، اسے ہم سائیں کہتے ہیں۔ تو شاید اسی بے دیانی میں آپ نے قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی اور ان مذکورہ آیات سے آپ گزر گئے اور ان میں آپ کو امام حسین علیہ السلام نظر نہیں آئے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے واللہ، میرے حسین تیرا نام مٹانے والے۔